معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھوے کی زندگی کے متعلق ایسے ہی کچھ دلچسپ حقائق بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دلچسپ بھی ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ گدھ دراصل جا بجا پھینکنے والے مردہ اجسام جانوروں اور مردہ انسان کو کھاتا ہے، جس کے باعث ان اجسام سے طاعون پھیلنے یا خطرناک بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ بے حد کم رہتا ہے۔ یہی کام کچھوا بھی پانی کے اندر کرتا ہے۔ یہ پانی کے اندر مضر اشیاء اور جراثیم کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے، جس سے پینے کا پانی مختلف بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کچھووں کی اوسط عمر طویل ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کچھوے کی عمر 30 سے 50 سال تک ہو سکتی ہے۔ بعض کچھوے 100 سال سے بھی زائد عمر پاتے ہیں۔ سمندری کچھووں میں سب سے طویل عمر کا ریکارڈ 152 سالہ ہے۔ تاریخ کا سب سے طویل عمر پانے والا کچھوا بحر الکاہل کے ٹونگا فجی جزیرے میں پایا جاتا ہے، جو اپنی موت کے وقت 188 سال کا تھا۔ کچھوے کو اسی خصوصیات کے باعث اسے چاول کی کھیری فصل میں بھی چھوڑا جاتا ہے۔ جب فصل میں کئی فٹ تک پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس فصل میں مختلف کیڑے یا جراثیم فصل کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم کچھوے کی موجودگی ان کیڑے اور جراثیموں کو طاقتور ہونے سے روکتی ہے۔ کچھوے دنیا کے تمام بڑے اعظموں پر پائے جاتے ہیں سوائے بڑے اعظم انٹارکٹیکا کے۔ اس کی وجہ یہاں کا سرد ترین اور مجمد کر دینے والا موسم ہے، جو کچھووں کے لیے ایک ناقابل برداشت ہے۔ انڈے دینے کے لیے مادہ کچھوا جب ریت پر آتی ہے تو سب سے پہلے ریت میں گرہ کھودتی ہے۔ اس عمل میں اسے لگ بھگ 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ گرہ کھودنے کے بعد وہ اس میں اتر جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ مادہ کچھوا ایک وقت میں 60 سے 100 کے درمیان انڈے دیتی ہے۔ سمندری کچھوے چونکہ انڈے سے نکلتے ہی سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں، لہٰذا اس سفر کے دوران زیادہ تر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اندازاً 100 میں سے 1 یا 2 سمندری کچھوے ہی بلوغت کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس خشکی پر رہنے والے کچھووں میں زندگی کا امکان اور زندہ رہنے کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سمندری کچھووں کے گلے میں خاص قسم کے غدود موجود ہوتے ہیں جو اس پانی سے نمک کو علیحدہ کر دیتے ہیں جو کچھوے سمندر میں سے پانی پیتے ہیں۔ کچھوے کی دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت نہایت تیز ہوتی ہے۔ ان کی لمس کو محسوس کرنے اور سننے کی صلاحیت بھی اول ذکر دونوں صلاحیتوں سے کم تاہم بہترین ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کچھووں کی زیادہ تر اقسام معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ کچھووں کے محکمہ معدومی اور ان کی آبادی میں کمی کی وجوہات ان کا بے دریغ شکار، غیر قانونی تجارت اور ان پناہ گاہوں میں کمی واقع ہونا شامل ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ کچھوے کے بچے کی پیدائش زیرو سمت سفر کرتی ہے۔ سائنسدان کمیلا فیرارا کا کہنا ہے کہ کچھوے 6 مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اور ہر آواز پر کچھووں کا رد عمل بھی مختلف ہوتا ہے، تاہم اس کے بالکل صاف اور واضح مطلب سمجھنا مشکل ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کچھوے دریاؤں میں ہجرت کرتے ہیں تو فریکوینسی کی آواز نکالتے ہیں جو پانی میں دور تک سنائی دیتی ہے، جو ان کو ایک ساتھ سفر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو مادہ ہائی فریکوینسی کی آوازیں نکالتی ہے جو انہیں ساحل کے کنارے بہتر اور محفوظ جگہ کا پتہ بتا دیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کئی دہائیوں سے رہنے والے کچھوے نوجوان کچھووں کو یہ کمیونیکیشن صلاحیت منتقل کرتے ہیں۔ یوں کچھوے ہماری زندگی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔